ہمارے معاشرے میں جو معاشرتی اور اخلاقی موضوعات ہوتے ہیں ان پہ بہت کم بحث ہوتی ہے، بہت کم بات ہوتی ہے۔ اگر اخلاقی اور معاشرتی موضوعات پہ بات کی بھی جائے تو وہ جو بات ہوتی ہے، جو وہ گفتگو ہوتی ہے، اس کو نشر نہیں کیا جاتا یا نشر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بہرحال ان موضوعات پر بات کرنا اور ان موضوعات کی تعلیم ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ رونا رہا جا رہا ہوتا ہے وہ روٹی کپڑا مکان روزگار کے ساتھ جو ہماری اشد ضروریات ہوتی ہیں ان کی طرف ہی توجہ دی جاتی ہے، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر معاشرے میں روٹی کپڑا مکان اگر میسر ہو جائے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ چل سکے گی اور ہم ایک کامیاب زندگی گزار لیں گے، جبکہ ہم یہ نہیں جان رہے ہوتے یا ہم یہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے اندر یہ جو بات ہوتی ہے یہ جنم نہیں لے رہی ہوتی کہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے یہ ہماری اخلاقیات کو پروان چڑھانے کے لیے کافی ہے، اور اگر اخلاقیات کا فقدان ہوگا تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر کون سے نقصانات ہوں گے، ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کی تباہی آئے گی اور کس طرح کی تبدیلی آئے گی۔ معزز سامعین اکرام اور معزز ناظرین اکرام، روزگار سے اخلاقیات نہیں آ سکتی۔ اگر کسی کے پاس روزگار ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی اخلاقیات بہتر ہو جائیں گی۔ اس کا جو واحد حل ہے اخلاقیات لانے کا، اس کے لیے ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، اور یہاں پر میں ایک بڑا جملہ یہ کہوں گا کہ we don't need a change in our society, we need the change of training۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہم تبدیلی لائیں تو تبدیلی لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہمارا معاشرہ یہ جو ان اخلاقی یہ جو ضروریات ہیں، یہ جو اخلاقی پہلو ہیں، ان کو اچھے طریقے سے نبھانے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ فرد معاشرے پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں، یا ہمارے معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ معزز ناظرین اکرام، ہمارے جو موسٹلی جو ہمارے والدین ہوتے ہیں، جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں، ان کا جو مین جو فوکس ہوتا ہے، جو زیادہ تر جو وہ جس بات توجہ دیتے ہیں، ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ اخلاقی اقتدار پہ، اخلاقی قدروں پہ نہیں ہوتی، بلکہ والدین کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کسی اچھے اسکول میں پڑھ لے اور جہاں سے وہ اچھی انگلش بولنا سیکھ لے۔ یہاں پہ میں نے جو بات کی ہے کہ شخصیت کی، ایک اچھی شخصیت کی معاشرے کے اندر کیا ضرورت ہوتی ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، تو آج کے دور کے اندر آپ اگر دیکھیں، آپ اگر ڈیبیٹس کو اگر دیکھیں، آپ اگر سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ شخصیت کے اندر جو ہماری جو شخصیت ہے، انسان کی جو سیرت ہے، اس کے اندر آپ کو بہت سارے لیکس نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن جب اس کی شخصیت کی باری آتی ہے، جب اس کے بیہیویئر کی باری آتی ہے تو وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ ایک اچھا ڈاکٹر تو ہے لیکن وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ اب اچھا ڈاکٹر ہونا اور اچھا انسان ہونا دو ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں، اس کی ڈیپتھ کے اندر میں نہیں جاتا۔ ایک پولیس آفیسر ہے جو بہت اچھا کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہے، لیکن وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ ایک اچھے رویے والا نہیں ہے، اس کی اچھی شخصیت نہیں ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، ایک ٹیچر ہے، بہت اچھا پڑھا رہا ہے، لیکن اس کی جو شخصیت ہے وہ بچوں پہ اتنی امپیکٹ نہیں کر رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ انسانی سیرت کا جو تعین ہے وہ کس حد تک کرتا ہے، اور انسان کے سوچنے کے انداز کو، انسان کے عمل کی جو اخلاقی عادات کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معاشرہ اس پہ کس طرح سے پریکٹس کرتا ہے۔ تو دیکھیں، کوئی بھی شخص بازار میں اپنے کپڑے یا جوتے خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ شخص جب کپڑے یا جوتے خریدتے وقت ایک ہی چیز اس کے مد نظر ہوتی ہے، وہ یہ مد نظر ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں کیسا لگوں گا۔
اور ہم اگر غور کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ انسان دراصل اپنے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو متاثر کرنے کا سوچتا ہے یا دیکھتا ہے کہ اگر آج کل کے لوگ جو ہیں وہ کس قسم کے سوٹ اور جوتے پہنتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ دوسرے افراد کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ماحول سے نہ صرف انسان کا رہن سہن متاثر ہوتا ہے بلکہ عقائد، نظریات کو بھی جو ہے اس کی جو ہوا ہوتی ہے اس کا رخ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر معاشرہ بہتر ہوگا تو اس میں جو پروان چڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی میں سمجھ رہا ہوں کہ جو خامی پائی جا رہی ہے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ ہمارے معاشرہ جس چیز کا شکار ہو چکا ہے اس میں دیکھیں کہ جہاں پہ وہ بدعنوانی ہے، رشوت ہے، بد اخلاقی ہے، عدم احترام ہے، دھوکہ ہے، غلط بیانی ہے، جھوٹ اپنے عروج پر ہے، جبکہ خوش اخلاقی، ہمدردی، ایثار، احترام، سچ جیسی جو صفات ہیں ان کو اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں نہیں ملیں گی۔ اور آج کا معاشرہ جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ اس کی عکاسی کر رہا ہے، اس کا عکاس ہے پورا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں صرف لوگوں کے جو ہوں گے وہ عیب بیان کرنے والے کو مقرب تصور کیا جائے گا، اس کو عزت والا تصور کیا جائے گا، اور جو فاجر بندہ ہوگا اس کو خود مزاج سمجھا جائے گا، اور صرف جو منصف کو جو ہے وہ کمزور قرار دیا جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ صدقے کو خسارہ سمجھیں گے، صلح رحمی کو وہ احسان اور عبادت کو لوگوں پر برتری کا ذریعہ قرار دیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوٹیشن پہ نظر ہم دوڑائیں تو آج ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور اس کی بنیادی جو ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک اچھی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس اچھی شخصیت کا ڈیولپ نہ ہونا جو ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین پہ جا رہی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو عدم استقامت سکھائیں، اپنے بچوں کے اندر جو اخلاص ہے، ہمدردی ہے اور امانت ہے، جو وعدہ پورا کرنا ہے، دوسروں کو جو برداشت کرنے والے جو پاور ہے وہ اس کے اندر ڈیولپ کی جائے، اور جہاں پہ والدین اپنے بچوں کے معیار تعلیم کو دیکھ رہے ہیں وہاں معیار اخلاقیات کو بھی دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، چونکہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ فرد سے تشکیل دیتا ہے، اگر ایک افراد اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، اور اگر معاشرے کے اندر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو ہم نے سب سے پہلے فرد کی شخصیت کے اندر، افراد کی شخصیت کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ میسج بہت اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام۔